السلام علیکم ناظرین، سیاست اور تاریخ میں جہاں زیب چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خان کا جلسہ اور اس کے بعد سے دیکھیے ابھی تک ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ ایک ڈسکشن ہے۔ سب سے پہلے سنا کہ آج باجوہ صاحب جو ہے وہ تشریف لائے لاہور، اور جو ایکس سروس مین ہیں، جو ایکس آرمی آفیسرز ہیں، ان سے ایک ان کی ملاقات ہوئی جو تقریباً 4 گھنٹے پہ محیط تھی۔ اس ملاقات میں پہلے جنرل صاحب نے خطاب کیا، اس کے بعد کیو اینڈ اے سیشن ہوا، تو کافی سارے باتیں ہوئیں۔ مجھے نہیں پتا وہ باتیں جو باہر نکلی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ باجوہ صاحب آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سولو فلائٹ چاہتے تھے، پھر ایشو جو ہے وہ جنرل فیض کا تھا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے علیم خان کو اور جو پرویز خٹک کے گروپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے کچھ سمجھا نہیں۔ تو چھوٹا سا سوال ہے، معصومانہ سا، سر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں تھا، تو خان کا کام تھا کہ وہ کیسے چلے؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو آئین میں تحریر ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ اور ٹرانسفر کا اختیار بھی شاید وزیر اعظم کا ہی ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو میرا کوئی بھائی جو ہے مجھے ٹھیک کر دیجیے گا، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے کہ اس کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے۔ بہرحال دوسرا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید کل ایک 5 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے، اس کے لیے خان صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دی گئی ہے 63 کی ڈیفینیشن کی، اور نااہلی اگر ہوگی تو کتنے عرصے کے لیے ہوگی اس کے بارے میں۔ بیسیکلی یہ خان صاحب کے اس سوال کا جواب ہے کہ عدالتیں رات کو 12 بجے کیوں کھلی۔ اس کا جواب لوگ سوال کرتے رہیں گے جب تک جواب نہیں آئے گا، اور جواب بھی وہ نہیں آئے گا جو کہ لوگ چاہ رہے ہیں، جو لوگوں کو پتہ ہے اس کے مطابق نہیں آئے گا۔ ادروائز سب یہی کہیں گے یہ ڈرامہ ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ سو لوگ سوال کر رہے ہیں، صرف ان سے نہیں کر رہے۔ باجوہ صاحب نے جو آج میٹنگ کی ہے تو اس کے پیچھے کچھ جو ہے وہ ایک لمبی کہانی ہوگی، تو اس کے بعد وہ میٹنگ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، سنڈے والے دن وہ بھی۔ تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سوال لوگ جلسوں میں جاتے ہیں وہاں پہ پوچھتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تب ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ گھروں میں جب گفت و شنید ہوتی ہے تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ تھڑے ہوٹل جن کو کہا جاتا ہے، یا ٹرک اڈے جو کہا جاتا ہے، ٹرک ہوٹلز، اب وہاں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ بھی یہی سوال ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ان کو جواب نہیں دیا جاتا یا ان کو بتایا نہیں جاتا کہ کیا وجوہات تھیں یہ سب کرنے کی، کہ جس کی وجہ سے ایک ضمانتی جو ہے وزیر اعظم لانا پڑا، ایک ضمانتی وزیر اعلیٰ لانا پڑا، اور وہ بھی لوگوں کو توڑ کے لانا پڑا۔ سو یہ چیزیں، یہ سارے سوالات ہیں لوگوں کے جو لوگ پوچھ رہے ہیں، اور لوگ اس کا جواب سننا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وفاقی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا جی کہ عمر سرفراز چیمہ اب جو ہے وہ گورنر پنجاب نہیں رہے، لیکن وہ تردید آ گئی پھر گورنر صاحب کی طرف سے کہ جی مجھے جو لگانے کا ہٹانے کا اختیار ہے وہ صدر صاحب کا ہے، سو اگر وہاں سے جو ہے وہ آ جاتا ہے تو میں بالکل چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ سو وہ بھی یہ غلط ہو گیا۔ چوتھی جو آج کی اہم خبر، وہ ہنگو میں ایک ایم این اے کی نشست کا الیکشن ہے، جس میں پی ٹی آئی کے ندیم خیال خان، جے یو آئی ایف کے مفتی عبید اللہ، اور اے این پی کے عمر، شاید ان کا نام ہے کوئی، وہ جو ہے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ٹوٹل 200 سم تھنگ میرا خیال ہے پولنگ اسٹیشن ہے، اور ابھی تقریباً 101 پولنگ اسٹیشن کی جو آخری انفارمیشن آئی، جو رپورٹ آ رہی تھی یا جو ٹی وی رپورٹ کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ 10,000 سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ان کے ہیں پی ٹی آئی کے، 7,000 سے زیادہ جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے ہیں، اور 1,000 سے کچھ زیادہ ووٹ جو ہے اے این پی کے ہیں۔ سو دوستو، آج کے پروگرام کا بیسک مقصد لوگوں کے سوالات کو سامنے لانا تھا، اور اب اگر ارباب اختیار تک پہنچ جائیں،
سو میرا جو فرض تھا میں اپنا وہ فرض نبھا رہا ہوں کہ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ اب آپ کو دینا چاہتے ہیں تو دے لیجئے. اس طرح چھوٹی چھوٹی میٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پریس کانفرنس لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ میمز ہیں اس پہ بہت بن چکی کہ وہ سازش بخشوانے آئے تھے اور مداخلت ساتھ لے کے چلے گئے. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. عام پاکستانی عام عوام اگر کبھی عام لوگوں میں نکل کے ملے اور ان کا سوال پوچھے تو یہ ان کے سوالوں کی آج کل پریورٹی یہ ہے. تو سوال پوچھے جاتے رہیں گے, پوچھے جائیں گے. اب 70 نہیں ہے صاحب, 80 بھی نہیں ہے, 90 بھی نہیں ہے, 2000 بھی نہیں ہے, ایون 2010 اور 20 بھی نہیں ہے صاحب, 22 ہے. ڈی جی صاحب تو کہہ کے چلے گئے کہ ایل انفارمڈ ہے جو ہماری یوتھ ہے, لیکن صاحب اتنی بھی ایل انفارمڈ نہیں ہے یوتھ رہی. اب سوال پوچھتے ہیں, سوال کرنا ان کا حق ہے, جواب دینا فرض ہے. باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.